السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے حضور کے شان کیا ہے اور حضور کا بچپنا، انہی پر آج کی گفتگو ہوگی۔ دوستان محترم، جب حضور کے والد جناب عبداللہ اور حضور کے والدہ سیدہ آمینہ، جب ان دونوں کی نکاح ہو جاتی ہے اور نکاح ہونے کے بعد کچھ ہی دن بعد جناب عبداللہ سیدہ آمینہ کو عرض کرتے ہیں، اے آمینہ، میں جانا چاہتا ہوں ملک شام تجارت کے غرض سے۔ تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے، اے میرے شوہر، اے تاجدار، ابھی تو کچھ ہی دن ہماری شادی ہوئی ہے، صحیح سے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو جناب عبداللہ عرض کرنے لگے کہ میں قافلے والوں کو وعدہ کر چکا ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ جب جناب عبداللہ اصرار کرنے لگے تو سیدہ آمینہ انکار نہ کر پائی، پھر جانے کی اجازت دے دی، اور پھر جناب عبداللہ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، جناب عبدالمطلب کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں ملک شام تجارت کے غرض سے۔ جب یہ بات کہی تو جناب عبدالمطلب کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میری نظر سے دور کرنے کا من نہیں ہے، لیکن جب قافلے والوں سے وعدہ کر چکے ہو تو پھر میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ پھر جناب عبدالمطلب اور سیدہ آمینہ سرحد پر آئی اور جناب عبداللہ کو رخصت کر رہی ہے، اور ادھر رخصت کر رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے، رخصت کر رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ ادھر جناب عبداللہ سفر کی تجارت کی غرض سے مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور سیدہ آمینہ آنسو بہا رہی ہے۔ رخصتی کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے، دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی۔ جب سیدہ آمینہ کی نظر سے دور ہو گئے تو جناب سیدہ آمینہ اپنے گھر تشریف لائی، اور پھر ادھر جناب عبداللہ ملک شام پہنچے۔ ملک شام میں آپ نے تجارت کی اور وہاں سے پھر شہر مدینہ آئے، اور وہاں پر آنے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب عبداللہ کو یہیں چھوڑ کے چلو، تو کسی نے پھر کہا کہ اگر یہاں جناب عبداللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مکہ میں پھر کیا جواب دیں گے، سرکار مکہ کو کیا جواب دیں گے، جناب عبدالمطلب کو کیا جواب دیں گے۔ ان قافلے والوں وہیں پر ہی رک گئے، اور تقریباً 6 یا 8 دن کے بعد جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جناب عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی قافلہ والوں کا آنے کا وقت آ گیا، جناب عبدالمطلب راستے پر آ گئے، اپنے سرحد پر آ گئے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ قافلے والے آ رہے ہیں، لیکن جناب عبداللہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سارے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کسی نے آخر میں آئے اور آنے کے بعد کہا، اے جناب عبدالمطلب، تم زیادہ غم نہ کرنا۔ تو جناب عبدالمطلب عرض کرنے لگے، آخر بات کیا ہے، آخر میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا بیٹے کا وصال ہو گیا ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب ایسے کہنا تھا کہ آپ کا بیٹا کا وہ مدینے کی زمین پر وہیں پہ کفن دفن کر دیے ہیں ہم لوگوں نے، تو جب یہ بات
کہی تو سرکار مکہ اپنے سر کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے دیکھا، کسی نے پہلی بار دیکھا کہ سرکار مکہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، اس کیا لے لے کر رو رہے ہیں۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ پائے، اس لیے کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے لیکن بیٹی کا جنازہ اٹھانا بڑی مشکل ہے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ پائے۔ پھر آخر کار جناب عبد المطلب اپنے گھر جاتے ہیں اور سیدہ آمنہ کو فرماتے ہیں، اے سیدہ آمنہ کیا تو نے گھر سجایا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جی ابا جان۔ کیا تو نے اپنے آپ کو سجایا ہے؟ فرماتی ہے جی ابا جان۔ پھر جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کیا تو نے کھانا بنایا ہے؟ کیا تجھے جناب عبداللہ کا انتظار ہے؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے جی ابا جان آخر بات کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تو جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ اب یہ انتظار بیکار ہے، اب انتظار بیکار ہے، اس لیے کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو شہر مدینہ میں دفن کر دیا ہے۔ جب یہ بات کہنی تھی ایک دم سیدہ آمنہ کے اوپر بجلیاں سے گر گئی اور سسک کے رونے لگی اور جناب عبد المطلب عرض کرتے اے میری بیٹی تم زیادہ غم نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے بات یہ نہیں ہے، وہ ضرور گئے ہیں لیکن ان کا نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے، ان کی نشانی میری پیٹ میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر اب وقت آنا تھا جو حضور کو تشریف لانا تھا۔ کیا جہالت دور میں حضور تشریف لائے تھے؟ کیا جہالت کے دور میں حضور تشریف لائے تھے؟ ابھی حضور تشریف لائے نہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے تھے نہیں لائے تھے لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب وہ وقت آنا تھا جو حضور کو تشریف لانا تھا۔ سیدہ ام جمیل فرماتی ہیں کہ بچے پیدا ہوتے اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں ہم نے، بچے پیدا ہونے کے وقت میرا کام ہی ایسا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے وقت میرا کھڑا رہنا، بچے کو باہر نکالنا۔ ام جمیل فرماتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گندگی پہلے باہر آتی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلانا پڑتا ہے، غسل دینا پڑتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناپ کاٹنے پڑتے ہیں۔ ام جمیل فرماتی ہیں کہ یہ پہلا بچہ ہے، جب یہ پیدا ہوا تو کوئی گندگی نہیں آئی بلکہ مشک عنبر سے زیادہ، عطر سے زیادہ پورے روم میں مہک رہے تھے۔ ام جمیل فرماتے ہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے چاہا اسے نہلا دوں لیکن یہ تو نور سے نہائے ہوئے تھے، میں نے چاہا اس کے ناپ کاٹ دوں لیکن یہ تو قدرتی ناپ کاٹے ہوئے تھے۔ ام جمیل فرماتی ہے میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو میں نے دیکھا دنیا میں آج تک بچہ آیا ہے تو روتا ہوا آیا ہے، آج تک دنیا میں بچہ آیا ہے تو روتا ہوا آیا ہے لیکن یہ دنیا میں پہلا بچہ ہے جو میں نے دیکھا جو دنیا میں آیا تو روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا آیا۔ سبحان اللہ، روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا آیا۔ ام جمیل فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو جب گود میں لیا تو مسکرانے لگے اور پورے روم میں نوری نور پھیل گیا۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں وہی بڑھتا ہے بڑا نور کا نور، صبح طیبہ میں وہی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ام جمیل فرماتی ہے جیسے اس بچے نے مسکرایا پورے روم میں مہک اور پورے روم میں نوری نور پھیلنے لگے۔ ام جمیل فرماتی ہے میں نے جب اس بچے کو سیدہ آمنہ کو دیا تو سیدہ آمنہ رونے لگ گئی، غالباً اپنے شوہر یاد آ گئے۔ پھر کچھ ہی دن بعد
कुछ ही दिन बाद सैयदा आमिना फरमाती, उम्मे जमील क्या तूने दाइयों से नहीं बताया है कि हमारे घर में बच्चे पैदा हुए हैं? तो उम्मे जमील फरमाती है कि मैंने सारे दाइयों से बताया, सारे दाइयों को बताया कि आपके घर में बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है, इसका हक अदा कौन करेगा, इसका बदला क्या देगा, इसका बदला कौन देगा? सैयदा आमिना फरमाती हैं और सैयदा आमिना रोने लग गई कि सैयदा आमिना फरमाती है कि उन औरतों को क्या पता मेरे बच्चे के बारे में, उन औरतों को क्या पता मेरे बच्चे के बारे में। सैयदा आमिना फरमाती है, ए मेरे बेटे तू दिल थोड़ा ना करना, इसलिए अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। इसलिए उस दौर में दाइयों से पाला करते थे, बाल बच्चे को पाला करते थे, इसलिए कि जब लोग ये कहते थे कि माँ पालेगी तो नरम दिल के बच्चे होंगे, नरम दिल के बच्चे होंगे, इसलिए दाइयों से पाला करते थे। आखिर में सैयदा हलीमा आई। जब सैयदा हलीमा आई तो किसी ने कहा कि सैयदा हलीमा एक बच्चा है, बच्चा तो यतीम है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है, हुस्न जमील है। तो सैयदा हलीमा जब उस बच्चे को देखने के बाद अर्ज़ किया, मैं अपने शोहर से इजाज़त लेकर आ रही हूँ। और सैयदा हलीमा अपने शोहर के पास जाती है और जाने के बाद इजाज़त लेती है कि मेरे शोहर ताजदार एक बच्चा यतीम है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही हुस्न जमील है, आप कहें तो मैं उसे उठा लाऊँ। तो उसके शोहर ने इजाज़त दे दी और सैयदा हलीमा मक्का पहुंचती है। मक्का पहुंचने के बाद उस बच्चे को गोद में लेती है और जब गोद में लेने के बाद जैसे ही अपने घर की तरफ रुख किया, सैयदा हलीमा देखती है, अपनी आँखों से देखा इस मोहम्मद के सामने काबा झुक रहा है, इस मोहम्मद के सामने काबा झुक रहा है। सुबहान अल्लाह। सैयदा हलीमा फरमाती है कि मैंने जब जंगल की तरफ रवाना होना चाहा, मैंने जब जंगल की तरफ रवाना हो गई और जंगल में जाते जाते उधर से कुछ घोड़ सवार आए और चारों तरफ से मेरी ऊँटनी को घेर लिया और कहने लगे कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। सैयदा हलीमा फरमाती हैं इस बच्चे ने तुम्हारा क्या किया है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या किया है? तो वो लोग कहने लगे कि इसको देख कर लगता है कि ये आखिरी नबी है, इसको देख कर लगता है ये आखिरी रसूल है, इसको देख कर लगता है ये आखिरी पैगम्बर है, हम इसे कत्ल करेंगे। जब ये बात कहनी थी सैयदा हलीमा फरमाती है मैंने जब ये बात सुनी मेरा दिल धक सा हो गया और मैंने अपनी आँखों से देखा कि जंगल से कुछ शेर आए और आने के बाद 5-6 शेर आए और आने के बाद उन लोगों को चीर फाड़ कर कहने लगे ये बच्चा तो ज़रूर है, ये बच्चा तो ज़रूर है। और जंगल के तमाम जानवर भी इनके गुलाम हैं, जंगल के तमाम जानवर भी इनके गुलाम हैं और ज़मीन और आसमान के फरिश्ते भी इनके गुलाम हैं। सैयदा हलीमा फरमाती है कि मैं उस बच्चे को घर लेकर पहुंची शाम के वक्त। अब शाम के वक्त जैसे ही घर लेकर पहुंची अब पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया। अब सैयदा हलीमा की बेटी सैयदा सीमा फरमाती अम्मी जान आज हमारे घर में आज हमारे घर में अंधेरा क्यों नहीं हो रहा है, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो सैयदा हलीमा फरमाती है इस बेटी सीमा जाकर देख मक्के से एक बच्चा आया है, उसके चेहरे के नूर से पूरे रूम में नूर ही नूर फैल रहा है, पूरे रूम में नूर ही नूर फैल रहा है। अब कुछ दिन बाद उन लोगों के पड़ोसी के लोगों ने कहा ये हलीमा तो बड़ी ही मालदार हो चुकी है, इसलिए कि तू रात भर तक चिराग जलाती है, रात तक तू चिराग जलाती है। तो सैयदा हलीमा फरमाती है कि चिराग तो हमने कब के तोड़ के फेंक दिए, इसलिए कि
تو پھر اس کو پوچھا گیا کہ پھر یہ جو روشنی آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جو مکہ سے ایک جو بچہ آیا ہے وہ اسی کی روشنی ہے، اسی کے چہرے کی روشنی ہے جو پورے روم میں نور ہی نور پھیل گیا، پورے روم میں نور ہی اجلا پھیل گیا۔ اب سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بیمار ہوتے تو ہم مریض کو، کوئی اگر بیمار ہوتا، کوئی اگر مریض ہوتا تو ہم اسے کسی حاکم کے پاس نہیں لے کر جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتے، اس لیے کہ اس محمد کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتے تو اسے شفا مل جاتا، اسے شفا مل جاتا۔ کوئی اگر بیمار آتا تو اس محمد کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتے تو اسے شفا مل جاتا۔ اب پھر سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ محمد 2 سال کے ہونے لگے، جب 2 سال کے ہو گئے، جب اسے واپس رکھنے کا وقت آ گیا، دینے کا وقت آ گیا، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ پورا قافلہ رونے لگا۔ اس کے برکت سے پورے قافلے میں نور ہی نور اور پورا قافلہ برکت سے برکت ہی برکت ہو گیا تھا۔ تو جب اس کا 2 سال ہو گیا تھا اور اس بچے کا، اور جب اس بچے کو جب واپس رکھنے کے لیے سیدہ حلیمہ مکہ جانے لگی، پورا قافلہ رونے لگا۔ سب سے زیادہ سیدہ حلیمہ کی بیٹی سیدہ سیمہ سب سے زیادہ رونے لگی، اس لیے دن بھر اور سارے دن اپنے بھائی کو پیار کرتی تھی، سارے دن اپنے بھائی کو لال لال علی علی پیار کرتی تھی، اور پھر کہتی تھی اے میرے بھائی۔ سب سے زیادہ اس سے زیادہ غم ہوا، سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوئی۔ اب آخرکار پھر جب سیدہ حلیمہ شہر مکہ پہنچی، اور مکہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی سیدہ آمنہ کے گھر آئی، اور گھر آنے کے بعد کہا کہ آپ اس بچے کو ہمیں اور کچھ دن رکھنے دیجیے، اس کی ہم برکتیں لینا چاہتے ہیں، جیسے ہی کہنا تھا سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے بعد شدت سے کہا، اور کہنے کے بعد سیدہ آمینہ کو جب شدت سے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اور وہ اپنے لال لال پیر کہتی تھی اپنے اس محمد کو، اور سب سے زیادہ وہ غمگین ہو گئی اور سب سے زیادہ رونے لگی۔ جب اپنے شدت سے یہ بات کہی تو سیدہ آمینہ جانے کی اجازت دے دیا کہ اور کچھ دن جا کر اس بچے کو رکھ لو، اس میرے بیٹے کو اور کچھ دن جا کر رکھ لو۔ اب سیدہ حلیمہ پھر اپنی اونٹنی پر چڑھاتی ہے اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی گھر پہنچنا تھا، جیسے ہی قافلہ پہنچنا تھا، کیا دیکھتی ہے سیدہ سیمہ اپنی اس محمد کو جیسے ہی دیکھا دوڑتی ہوئی گئی، اور اپنے گود میں لے کر اپنے بھائی پیر لال لال کہہ کر پیار کرنے لگی، ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی اے میرے بھائی تو کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے بنا میرا دل نہیں لگتا تھا، تیرے بنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تیرے بنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر اسی طرح زندگی کٹنے لگی۔ ایک دن سیدہ سیمہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے بغیر بکری چرانے نہیں جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر بکری چرانے نہیں جاؤں گی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ تو اپنے بھائی کو دیکھے گی یا بکری چرائے گی، اپنے بھائی کو سنبھالے گی یا پھر تو بکری کو سنبھالے گی؟ تو سیدہ سیمہ فرماتی ہے امی جان آپ یہی تو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ جب میں بھائی کے بغیر جاتی ہوں تو پورے دن دھوپ میں رہنا پڑتا ہے، اور بکری ادھر ادھر بھاگتی ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنے بھائی کو جس دن اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہوں اس دن مجھے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، میں اپنے محمد کو اپنے بھائی کو ایک جگہ بٹھا لیتی ہوں، اور ساری بکری سامنے ہی چرتی ہے، اور پھر چرتی ہے بھی اور حضور کو میرے بھائی کو دیکھتی ہے بھی، اور کبھی کبھی آ کر اس میرے بھائی کو قدموں میں آ کر چومتی ہے بھی۔ اور پھر میری امی جان آپ جانتے ہیں جب میں بکری چرانے جاتی ہوں تو مجھے دھوپ نہیں لگتا، اس لیے بادل سایہ کرتے ہوئے جاتا ہے، اس محمد اس بھائی کے اوپر بادل سایہ کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اب سیمہ عرض کرتی ہے امی جان آپ کو پتہ ہے جب میں واپس آتی ہوں تو بکری اکٹھا نہیں کرتی ہوں،
بلکہ جب اپنے میں بھائی کو گود میں لے لیتی ہوں ساری بکری اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے، ساری بکری اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے۔ دوستان محترم، جو حضور کے شان کو، حضور کے بچپنا کو جانور بھی پہچانتے تھے، جنگل کے جانور بھی پہچانتے تھے، لیکن آج افسوس کی بات ہے آج ہم حضور کے امتی ہے، لیکن یہی امتی آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح بشر ہے۔ انہیں کیا پتہ، انہیں کیا معلوم کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو امتی 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 کر کے ساری زندگی امتی کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزار لیا۔ انہیں کیا پتہ، انہیں کیا پتہ جب جنگل کے جانور حضور کے مقام کو جانتے ہیں، جنگل کے جانور حضور کے شان کو جانتے ہیں، اور ہم افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی، اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی، لیکن ہم حضور کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور سے محبت کرے، ہمیں چاہیے حضور سے الفت رکھے، ہمیں چاہیے حضور کے نام پر میلاد کرائے، حضور کے نام پر خوشیاں منائے، حضور کے نام پر ہر گھر میں جھنڈے لگائے۔ دوستان محترم، اسی گفتگو اسی بیان کو میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں، جتنی بھی باتیں میں عرض کی، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد تمام مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمان کو سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمان کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جتنی بھی باتیں عرض کی اس میں کسی طرح بھول چول ہوئی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔